العلم آن لائن اکیڈمی بریلی شریف میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ مدرسے میں پڑھنے کا جنہیں موقع نہیں مل سکا ان کے لیے ایک عظیم خوشخبری۔ اس اکیڈمی میں آن لائن دینی تعلیم، عالم عالمہ کورس بحسن و خوبی کرایا جاتا ہے۔ طلبہ اساتذہ سے اور طالبات معلمات سے اپنے گھر والوں کی نگاہوں کے سامنے رہ کر روزانہ بعد عشاء تقریباً 1 گھنٹہ کلاس لے کر عالم عالمہ کورس کر سکتے ہیں۔ اس کے داخلے 15 رمضان المبارک سے شروع ہو جاتے ہیں۔ تفصیل جاننے کے لیے رابطہ کریں 9897273870 پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی شراء القلادۃ وفیہا ذہب وخرس۔ یہ باب ہے ان روایتوں کے بیان میں جو قلادہ کے خریدنے کے سلسلے میں آئی ہے، اس حال میں کہ قلادہ کے اندر سونا ہو، و خرس، خرس کا معنی ٹھیکڑی بھی ہوتا ہے مٹی وغیرہ کی، ویسے مراد یہاں پر خرس سے قیمتی جو پتھر ہوتے ہیں، نگینہ وغیرہ جو لگے ہوتے ہیں پتھر کے، وہ مراد ہیں۔ خلاصہ باب یہ ہے کہ قلادہ یا کوئی بھی زیور سونے کا ہو، اور بنا ہوا زیور ہے تو سونے کا زیور سونے کے بدلے، چاندی کا زیور چاندی کے بدلے خرید و فروخت اگر ہو رہی ہے تو ظاہر بات ہے کہ تساوی ضروری ہے۔ کیا ضروری ہے؟ کیونکہ سونا چاندی یہ سب ایک کے بدلے میں دوسرا بیچا جا رہا ہے، سونے کے بدلے سونا، چاندی کے بدلے چاندی، تو سود سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ تساوی ہو، برابری ہو، مثلم بمثل یدن بیدن والفضل ربا۔ اب یہاں پر تساوی ایک طرف ہار ہے، بنا ہوا ہے، اور اس میں سونے کے ساتھ ساتھ کچھ نگینے بھی لگے ہوئے ہیں پتھر وغیرہ کے، تو ایسی صورت میں کیا کم و بیش کر کے یہ بیچنا جائز ہوگا یا نہیں؟ مثلا ہار کے اندر 1 تولہ سونا ہے اور 1 تولہ سونے سے کم میں اسے خریدا، یا 1 تولہ زیادہ سونا، 1.25 تولہ سونے کے بدلے میں اسے خریدا، تو کیا یہ جائز ہوگا یا نہیں؟ تمام ائمہ کا اس میں تو اتفاق ہے کہ جب تک کہ کمی بیشی کا شبہہ ہو، کمی بیشی کا، جو سونے کے بدلے میں سونا دیا جا رہا ہے، اگر ان میں کمی بیشی کا اگر شبہہ ہے تو ایسی صورت میں بیچنا جائز نہیں ہوگا۔ سونے کے بدلے سونا، چاندی کے بدلے چاندی، چاہے وہ ہار بنا ہوا ہو، چاہے کوئی زیور بنا ہوا ہو، بیچنا جائز نہیں ہوگا شبہہ ہونے کی صورت میں۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ یقین ہو کہ اس میں زیادہ ہے اور ادھر کم ہے، تب بھی بالاتفاق بیچنا جائز نہیں ہوگا۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ دونوں کو الگ الگ کر دیا جائے، سونے کو الگ اور اس میں جو دوسری دھاتیں لگی ہوئی ہیں، پتھر وغیرہ لگا ہوا ہے، اس کو الگ کر دیا جائے، دونوں میں امتیاز کر دیا جائے، فصل کر دیا جائے۔ تو فصل کرنے کے بعد یہ معلوم ہو جائے کہ دونوں برابر ہیں، فبیہا جائز۔ اور اگر فصل کرنے کے بعد ایک دوسرے سے ممتاز کرنے کے بعد معلوم ہے کہ کمی بیشی ہے، تو ایسی صورت میں بالاتفاق ناجائز۔ ایک اور صورت نکلتی ہے کہ الگ الگ نہیں کیا گیا۔ بیٹا الگ الگ کرنا مقصود اس سے کیا ہوتا ہے؟ متعین کرنا کہ کتنا سونا ہے، یہی مقصود ہے نا تمیز کرنے کا۔ اب فرض کریے کہ کوئی بیچنے والا ایسا ہے کہ وہ جب مال بنوا رہا ہے تو اس وقت ہی طلباء کے متعین کروا لے رہا ہے کہ اس میں 1 تولہ سونا ہے اور باقی اس میں یہ دھاتیں لگی ہوئی ہیں، یا یہ اتنا پتھر نگینہ لگا ہوا ہے، اس نے پہلے ہی سے ہی متعین کر دیا۔ اب بننے کے بعد
وہ اتنے تولہ سونا اس کے اندر موجود ہے. اور آج کل بھی تقریباً سونار ایسا کرتے ہی ہیں کہ ان میں اگر کوئی دوسرا نگینہ ہوتا ہے تو پہلے ہی سے بننے کے وقت ہی میں متعین کر دیا جاتا ہے کہ اس میں اتنے گرام سونا ہے. ایسا ہوتا ہے. تو اب بنانے والے کی طرف سے یا بیچنے والے کی طرف سے یا کسی اور علامت کی بنا پر اگر یہ متعین ہے یا کسی مشین سے ہی معلوم ہو جائے. اب تو مشینیں بھی ایسی آ رہی ہیں کہ رکھتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں کتنا وزن ہے, کتنا لوڈ ہے نا. بہت ساری چیزیں ہیں اب ایسی. تو اگر کسی چیز کے ذریعے سے یہ متعین ہو جائے کہ سونا اتنا ہے اس میں, تو فصل اور الگ الگ کرنے کی ضرورت تو یہ متعین کرنے کے لیے تھی. اب ایسی صورت میں اسے پہلے سے ہی معلوم ہے کہ اتنا, اور یقین ہے کہ اتنا سونا ہے, اور فصل نہیں کیا جائے. تو فصل کیے بغیر اگر علم ہے تو ایسی صورت میں کیا بیع جائز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ معلوم ہے کہ برابر ہے, جتنے کا بیچ رہا ہے اتنا ہی سونا ہے. تو امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس میں اجازت دی اور کہا کہ یہ جائز ہے, کیونکہ اصل مقصود ہے یقین اور علم, اور وہ علم یہاں پر حاصل ہے چاہے اس کو فصل نہ کیا گیا ہو, جدا نہ کیا گیا ہو. امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ دیگر فقہاء کرام نے یہ کہا کہ جب تک فصل نہیں کر لیا جائے اس وقت تک یہ بیع جائز نہیں ہوگی. فصل کرنے کے بعد متعین کرے, یقین ہو جائے گا کہ اتنا سونا ہے اور اتنے دیگر پتھر ہیں. تو یہ ایک صورت جو نکلی آخر کی جو ہم نے بتائی, اس صورت میں اختلاف ہے. اور ویسے صحیح دیکھا جائے, غور سے دیکھا جائے تو امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی شبہے کی صورت میں تو جواز کے قائل بھی نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر فصل کرنے سے پہلے ہی اگر معلوم ہے کہ اتنا ہے تو برابری کے ساتھ بیع و فروخت کرنا جائز ہے. برابر برابر سونا, اتنے 1 گرام سونا ہے تو 1 گرام ادھر سے سونا دیا جائے. اور رہی یہ کہ جو اس میں دیگر دھاتیں لگی ہوئی ہیں, یہ جو بنائی کی جو مطلب وقت لگتا ہے, محنت لگتی ہے, اس کے لیے الگ سے قیمت متعین کی جائے کہ اس کی قیمت یہ ہوگی. یہ تو اس صورت میں اختلاف ہے جبکہ سونے کا ہار یا سونے کی بنی ہوئی چیز یا چاندی کی بنی ہوئی چیز سونا اور چاندی کے بدلے ہی بیچی جائے. لیکن اگر روپے اور پیسے کے بدلے بیچی جا رہی ہے تو اس میں عدم جواز کا کسی کا قول نہیں ہے, سب جائز, کیونکہ وہاں پر سود کا تحقق ہی نہیں ہوگا. اب ترجمہ لگاتے ہیں. باب ما جاء فی شراء القلادۃ وفیھا ذهب وخرز. یہ باب ہے ان روایتوں کے بیان میں جو اس سلسلے میں آئی ہیں کہ قلادہ خریدنا, جو قلادہ خریدنے کے سلسلے میں آئی ہیں اس حال میں کہ قلادہ کے اندر, ہار کے اندر سونا ہو اور دیگر پتھر ہوں, نگینہ وغیرہ. حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابي شجاع سعيد بن يزيد عن خالد بن ابي عمران عن حنش الصنعاني. امام ترمذی فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی قتیبہ نے, وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی لیث نے, وہ روایت کرتے ہیں ابو شجاع سعید ابن یزید سے, وہ روایت کرتے ہیں خالد ابن ابی عمران سے, وہ روایت کرتے ہیں حنش صنعانی سے, عن فضالة بن عبید, وہ روایت کرتے ہیں فضالہ بن عبید سے, قال انہوں نے کہا اشتریت یوم خیبر, وہ یوم خیبر قلادۃ, میں نے خیبر کے دن ایک قلادہ خریدا, ہار خریدا, ب12 دینارا, 12 دینار کا ایک قلادہ خریدا, اور قلادہ سونے کا ہی تھا, تبھی یہ مسئلہ متحقق ہوگا. میں نے ایک سونے کا قلادہ خریدا ب12 دینارا, 12 دینار کے بدلے, اور دینار سونے کیا ہوتا تھا, فیہا ذہب وخرز, اس قلادے کے اندر سونا تھا اور کچھ قیمتی پتھر تھے. فصلتها, تو میں نے سونا اور پتھروں کو الگ الگ کیا,
فوجدت فیہا اکثر من 12 دینار، تو اس کے اندر میں نے سونا 10 دینار سے زیادہ پایا، سونا زیادہ ہو گیا اس کا۔ فذکرت ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کا ذکر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ فقال، تو سرکار نے فرمایا لا تباع حتی یفصل یا حتی تفصل، ایسے قلادہ کو نہ بیچا جائے یہاں تک کہ اس کو الگ الگ کر لیا جائے۔ الگ الگ کرنے کے بعد اگر برابری ہے تو جائز، برابری نہیں ہے تو جائز نہیں۔ حدثنا قتیبہ حدثنا ابن المبارک عن ابی شجاع، ہم سے حدیث بیان کی قتیبہ نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی ابن مبارک نے، وہ روایت کرتے ہیں ابو شجاع سعید ابن یزید سے بہذا الاسناد، اسی اسناد کے ساتھ جو ماقبل میں گزر گئی، نحوہ اسی جیسی حدیث۔ ھذا حدیث حسن صحیح والعمل علی ھذا عند بعض اہل العلم، اس پر ہی عمل ہے بعض اہل علم کے نزدیک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے بھی، وغیرہم، اور ان کے علاوہ دیگر تابعین اور تبع تابعین میں سے۔ لم یروا ان یباع سیف محلا، انہوں نے یہ نظریہ نہیں رکھا کہ تلوار جو کہ آراستہ ہو سونے سے یا چاندی سے، ایسی تلوار کو بیچا جائے سونا اور چاندی کے بدلے۔ اور منطقۃ مفوضۃ، یا کوئی بند بیچا جائے جو کہ چاندی سے آراستہ ہو اور چاندی کے بدلے بیچا جائے۔ اور مثل ھذا، یا اس جیسی کوئی دوسری چیز، اور مثل ھذا، یا اس جیسی کوئی دوسری چیز بیچی جائے بدراہم، دراہم کے بدلے، یعنی چاندی، دراہم چاندی کے ہوتے تھے، تو یہ مفوضہ سے متعلق ہے۔ حتی یمیز و یفصل، یہاں تک کہ ان کو الگ الگ کر لیا جائے، تو یہاں تک کہ الگ الگ کر لیا جائے، الگ الگ کرنا ہی ان ائمہ کے نزدیک متعین ہے۔ اگر برابر ہے فبہا، نہیں برابر ہے تو جائز۔ ان حتی یفصل و یمیز، یہ ان کے مذہب، ان حضرات کے قول پر ہی یہ قید متعین ہے۔ امام اعظم کے نزدیک معلوم ہونا ضروری ہے، بس چاہے فصل ہو یا فصل کے بغیر معلوم۔ وہو قول ابن المبارک، یہی قول ہے عبداللہ ابن مبارک کا، امام شافعی کا، امام احمد کا، امام اسحاق کا۔ وقد رخص بعض اہل العلم، اور بعض اہل علم نے فصل کرنے کے سلسلے میں رخصت دی ہے، من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، وغیرہم، اور ان کے علاوہ سے، اور یہی قول ہے امام اعظم کا، رخصت کا۔ امام مالک کا بھی یہی قول ہوگا، لیکن میں نے ان کا نام اس میں پڑھا نہیں ایسا کہ ان کا قول بھی یہی ہے، لیکن اوپر ذکر نہیں کیا، ورنہ تو ذکر کرتے ہیں امام مالک کا اگر ہوتا ہے تو امام اعظم کا تو یہی قول ہے کہ علم ہونا ضروری ہے چاہے فصل نہ ہو۔ ویسے آج کے زمانے میں تو امام اعظم کے قول ہی پر میں نے دیکھا، مطلب غور کریے تو عمل ہوتا ہے نا، کوئی فصل نہیں کرنے جاتا ہے۔ اور پہلی بات تو آج سونے کے بدلے سونا خرید ہی کون رہا ہے، یہ بھی تو مسئلہ ہے، سب پیسوں کے بدلے ہی سونا خریدتے ہیں۔ باب ما جاء فی اشتراط الولاء والزجر عن ذلک، یہ باب ہے ان روایتوں کے بیان میں جو ولا کے اشتراط کے سلسلے میں آئی ہیں، اور ان روایتوں کے بیان میں جو اس سے زجر اور روکنے کے سلسلے میں آئی ہیں۔ ولا کی شرط لگانا، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ کوئی آقا اپنے غلام یا اپنی باندی کو بیچ رہا ہے، تو بیچنے کے وقت میں مشتری سے یہ شرط لگا دے، بیچنے کے بعد ظاہر بات ہے کہ ایک آزادی کا تعلق قائم ہوگا، آدمی نے بیچ دیا غلام، اور خریدنے والے نے چاہے آزاد کر دیا یا کچھ بھی صحیح، لیکن آقا سے اس کا ایک تعلق رہتا ہے،
آزاد ہی کر دیا، فرض کریے۔ اب ایسے وقت میں جس نے غلام بیچا تھا وہ یہ شرط لگائے کہ بھئی یہ غلام تو میرا تھا، اب یہ چلا جا رہا ہے میرے پاس سے، لیکن اس غلام کی ولا اس کے مرنے کے بعد مجھے حاصل ہوگی، خریدنے والے کو نہیں، بائع نے شرط لگا دی کہ مجھے اس کی ولا حاصل ہوگی۔ ولا تو جانتے ہی ہو نا؟ تو اب ایسی صورت میں یہ شرط لگانا جائز ہے یا نہیں؟ تو اس تعلق سے یہ باب ہے۔ اگر شرط لگا بھی دی جائے، فرض کریے، تو نبی کریم علیہ تحیت و تسلیم کے فرمان سے معلوم ہوتا ہے کہ مشتری کو تب بھی خرید لینا چاہیے، اگر اسے صحیح لگ رہا ہے تب بھی خرید لینا چاہیے، کیونکہ جس کا غلام ہے اس کے لیے یہ تعلق، اس کا یہ تعلق رہتا ہے، اور ولا جو ہے وہ بائع کے یا آقا کا غلام کی جانب راجع ہوتی ہے۔ حدیث پاک سے یہی بات سمجھ میں آئی ہے، اور اس سے متعلق کچھ اور بھی باتیں حدیث سے سمجھ میں آئیں گی جو اس کے تحت امام ترمذی حدیث ذکر کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں باب ما جاء فی اشتراط الولاء والزجر عن ذلک، لیکن شرط مگر نہیں لگانا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شرط کوئی بھی منافی عقد کوئی بھی شرط لگانا یہ جائز نہیں ہے۔ فرماتے ہیں حدثنا، لیکن اگر شرط لگائی کسی نے تب بھی انعقاد بیع تو ہو جائے گا، یہ کیونکہ یہاں پر تو ولا کا رجوع تو اس کی جانب ہو ہی رہا ہے، چاہے شرط نہ بھی لگائے، اس لیے یہاں پر عقد کا انعقاد ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مہدی، ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن بشار نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی عبد الرحمن ابن مہدی نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی سفیان نے، وہ روایت کرتے ہیں منصور سے، وہ روایت کرتے ہیں ابراہیم سے، وہ روایت کرتے ہیں اسود سے، عن عائشہ، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ سے، انہا ارادت ان تشتری بریدۃ، کہ حضرت عائشہ نے حضرت بریدہ کو خریدنے کا ارادہ بنایا۔ فاشترطوا الولا، تو جو مالک حضرات تھے انہوں نے ولا کی شرط لگا دی، ولا کی شرط لگا دی۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم نے ارشاد فرمایا اشتریھا، بریدہ کو تم خرید لو۔ فانما الولاء لمن اعطى الثمن، اچھا میں نے اس سے پہلے کہا کہ مالک کی نہیں، مطلب جس کے جو مالک بنے گا اس کا، اس کی ہوگی، کیونکہ اب یہ مالک بن جائے گا۔ ہاں کہاں گیا؟ فإنما الولاء لمن أعطى الثمن، پہلا والا جو بائع ہے اب وہ مالک ہی نہیں رہے گا، اب تو مالک یہ بن جائے گا۔ تو مالک کی جو جس وقت غلام کا انتقال ہو رہا ہے اس وقت جس کی ملک میں ہے نا، اور نبی کریم نے تو فرمایا کہ سمن جو عطا کرے، جو سمن دے، ولا اس کے لیے ہے، بائع کے لیے نہیں، تو ان کا شرط لگانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ فإنما الولاء لمن أعطى الثمن، کیونکہ ولا اس شخص کے لیے ہے جس نے سمن دیا، اور لمن ولی النعمت، یا ولیہ بھی چاہو مجبور پڑھنا چاہو تو پڑھ لو، یا جو نعمت کا مالک ہے، نعمت سے مراد وہی غلام جو اس کا جو مالک ہے، والی ہے، ولی ہے، اس کا ذمہ دار ہے، یا اس کے لیے ہے، لہذا جس کی ملکیت سے نکل چکا اس کے لیے ولا نہیں ہوگی۔ وفی الباب عن ابن عمر، اس باب میں حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، حدیث عائشہ حدیث حسن صحیح، حضرت عائشہ کی حدیث حدیث حسن صحیح ہے، والعمل علی ھذا عند اہل العلم، اسی پر عمل ہے اہل علم کے نزدیک۔ وقال منصور ابن المعتمر، اب اس میں منصور ابن معتمر راوی آئے تھے، تو اس کے ان کے تعلق سے بتا رہے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ منصور
وقال منصور ابن المعتمر یکنا ابا عتاب، اور منصور ابن معتمر، دیکھیے راوی آئے ہیں کیا اس میں؟ نہیں آئے نا، یا آئے ہیں؟ ان منصور آیا ہے۔ اور اہل علم نے یہ بھی کہا کہ منصور ابن معتمر کی کنیت ابا عتاب ہے، ابو عتاب، ابا عتاب یہ کہا۔ حدثنا ابو بکر العطار البصری، ہم سے حدیث بیان کی ابو بکر عطار بصری نے، عن علی ابن المدینی، وہ روایت کرتے ہیں علی ابن مدینی سے، قال انہوں نے کہا سمیت یحیی ابن سعید، میں نے یحییٰ ابن سعید قطان کو سنا ہے، یقول وہ کہتے ہیں اذا حدثت عن منصور، یعنی امام ترمذی حضرت منصور ابن معتمر کی کے ثقہ ہونے کو بیان کر رہے ہیں کہ مضبوط راوی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضرت یحییٰ ابن سعید قطان نے کہا اذا حدثت عن منصور، جب تم سے منصور سے روایت کرتے ہوئے تمہیں حدیث بیان کی جائے، فقد ملأت یدک من الخیر، تو سمجھ لو کہ تم نے اپنا ہاتھ بھلائی سے بھر لیا، وہ اتنے ثقہ ہیں، لا ترد غیرہ، ان کے علاوہ کا تم ارادہ مت کرو، اب اتنے ثقہ ہیں۔ ثم قال یحییٰ، پھر یحییٰ ابن سعید قطان نے کہا ما اجد فی ابراہیم النخعی، ابراہیم نخعی جو کہ بڑے محدث ہیں، لیکن ان کا کہنا کیا ہے، یہ اصحاب جرح و تعدیل سے ہیں، یحییٰ ابن سعید قطان احوال روات کو بڑی باریکی سے دیکھتے ہیں۔ یحییٰ ابن سعید قطان نے کہا ما اجد فی ابراہیم النخعی، میں ابراہیم نخعی میں اور اور مجاہد میں وہ نہیں دیکھتا اثبت من منصور، کہ وہ منصور سے زیادہ ثابت اور ثقہ ہوں، مستند ہوں۔ وَأَخْبَرَنِي محمد، امام ترمذی فرماتے ہیں امام بخاری کا نام ہے محمد ابن اسماعیل، کہتے ہیں کہ مجھے خبر دی محمد ابن اسماعیل نے، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن ابی الاسود سے، قال انہوں نے کہا قال عبد الرحمن ابن مہدی، کہ عبد الرحمن ابن مہدی نے کہا منصور اثبت اہل الکوفہ، کہ منصور اہل کوفہ میں سب سے زیادہ ثقہ ہیں، مستند ہیں۔ تو منصور راوی آئے تھے تو ان کی حال کو بیان کر دیا۔ اب اسی باب سے ہی متعلق اگلا ایک باب ہے، من وجہ، اس سے تعلق ہے لیکن اس سے کچھ دوسرے مسائل اس سے ملتے جلتے سمجھ میں آئیں گے، اس لیے امام ترمذی اگلا ایک باب باندھ رہے ہیں، لیکن شاید اس کا عنوان باب ذکر نہیں کر رہے ہیں۔